پل صراط ایک ایسا پل جو جہنم کی گہرائیوں تک پھیلا ہوا ہے اور ہر انسان کو قیامت کے دن اس پل کو عبور کرنا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے کہ پل صراط کیا ہے اور اسے پار کرنے کے لیے ہمیں کن 7 سوالوں سے گزرنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پل صراط کون پار کر پائے گا اور کون اس میں گزر کر سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہے، آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر کے لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ اسلامی روایات کے مطابق صراط ایک تنگ پل ہے جو تلوار سے تیز اور بالوں سے بریک ہے، جو سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس پل کے نیچے جہنم کی تیز ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے مشکل۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لے لیں گی۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑوں سے مارا جائے گا اور انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں بیان ہے، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، جہاں ان کے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ جنت کی بشارت ہوگی، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی نشانی ہوگی، اور اس میں چھوٹی بڑی ہر وہ بات ہوگی جو ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد ہم اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے جو پل صراط ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ نیک اور اعمال صالح کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس پل کو باحفاظت عبور کر لیں گے، مگر جن لوگوں نے گناہ کی زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے اس پل کو عبور کرنا مشکل یا ناممکن ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرنے والے سب سے پہلے رسول ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے ہر ایک سے ان کے اچھے اور برے اعمال کے متعلق 7 سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال پر ایک مرحلہ پار کریں گے۔ روایات کے مطابق فرشتے پہلا سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے؟ جس پر نیک بندے خود کہیں گے، ہمارا رب اللہ ہے، جبکہ جو کافر ہوں گے وہ جواب نہ دے پائیں گے اور جہنم کی آگ میں کٹ کر گر پڑیں گے اور اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے۔ پھر دوسرا سوال نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، جو ایمان کا سب سے اہم ستون ہے۔ آپ کی نماز جتنی خالص ہوگی سوال اتنا آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں تو شاید آپ کے سوالوں کی عمارت گر جائے گی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اس لیے دوستو، ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے ستون کی طرح قائم کرنی چاہیے۔ لہٰذا تیسرے مرحلے میں زکوٰۃ کا سوال ہوگا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے زکوٰۃ ضرورت مند کو دینے کے بجائے چھپائی، کیونکہ اگر ہم نے اپنا مال غریبوں سے چھپایا تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ چوتھے مرحلے پر ہم سے روزے کے متعلق سوال کیا جائے گا جو ہم پر فرض ہے۔ پھر 5ویں مرحلے پر حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے تو سنگین سزا دی جائے گی اور جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ 6 مرحلے پر ہمارے حقوق کا حساب لیا جائے گا کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، مثلاً اپنے والدین کا خیال رکھنا اور جان کر یا انجانے میں کسی کی غیبت کرنا اور سب سے حسن اخلاق سے ملنا۔ ہمارے دین میں رشتہ دار اور خاندان کا بھی ایک اہم مقام ہے۔ اب آخری سوال ہوگا طہارت یعنی صفائی کا، کیونکہ صفائی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم صفائی نہ رکھیں تو باقی سوالوں میں بھی کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ لہٰذا ان سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو نگل لے گی اور جنت اپنے رہائشیوں کو لے لے گی۔ پل صراط اندھیرے راستوں سے ہو کر گزرے گی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت ایک بوجھ کی شکل میں اس کے پیٹ پر لاد دیے جائیں گے۔ جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ بوجھ سے جھک جائیں گے اور رفتار دھیمی ہوگی، اور جو گناہوں سے ہلکے ہوں گے ان کی رفتار تیز ہوگی۔ پل صراط کی دوسری طرف جنت ہوگی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی فکر میں اس قدر محو ہوں گے کہ وہ اپنے والدین، بچوں، رشتہ داروں سب کو پل صراط پر دیکھیں گے، مگر وہ اپنی فکر میں رہیں گے کہ وہ کسی طرح پل صراط پار کر جائیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہمیں سب یاد ہوں گے، مگر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہ ہوگا۔ پہلا، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، دوسرا جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور تیسرا جب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں فرماتا ہے، اس دن ہر مخلوق اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس طرح دنیا میں قائم تھے۔ کچھ اہل ایمان کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور کافر خوف اور دہشت میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسی ہولناکی ہوگی کہ سورج زمین کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ اس کی گرمی ناقابل برداشت ہوگی۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب لوگ پریشانی اور غم میں کھڑے تھک جائیں گے تو کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو ان کی سفارش کرے تاکہ ان کا فیصلہ جلد از جلد ہو۔ لہٰذا لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ عذر پیش کریں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب کے سب عذر پیش کریں گے۔ پھر آخر میں سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ غرض اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ فرمائے گا، جہاں سب ایک صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر زمین آسمان فرشتے سب گواہی دیں گے اور انسان کی ہر چھپی ہوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ دوستو، ہمیں قیامت کے دن کی ہر ایک ہولناکی سے بچنے کے لیے نیک اعمال، صدقہ اور خلوص نیت سے ہر اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم پل صراط کو محفوظ طریقے سے عبور کر پائیں۔ آمین۔